اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی اور اس کے پیچھے بہت سارے واقعات علماء مفسرین نے تحریر فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے نکات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ لہب کے پیچھے اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت ہے۔ سورہ لہب کے بعد قل هو اللہ احد ہے۔ اگر آپ پیچھے سے اس کا تعلق جوڑیں گے کہ سورہ فتح سے اس کا کیا جوڑ ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کے طرف سے فتح کا فیصلہ آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، خاک آلود ہو جائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا میں جو رسوائی ابو لہب کے بیان کی گئی وہ رسوائی لازم ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد کی صورت سے جوڑ لگایا جائے، تبت یدا کی سورہ احد سے کیا جوڑ ہے؟ فرمایا دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، اگر تم نے احکام قرآن کی مخالفت کرو گے، خلاف ورزی کرو گے، احکام ٹھکراؤ گے، قرآن کے ساتھ مذاق کرو گے، استہزاء کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے طرف سے لعنت اترے گی، اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوگا، اللہ کے طرف سے تباہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اسی لیے حضرات علماء نے عجیب فیصلہ بتایا۔ دیکھو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مکی صورتیں بھی ہوئیں، مدنی صورتیں بھی ہوئیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب کو یہ مدنی صورت بعض علماء نے کہا، لیکن اس پر کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے۔ بالاتفاق جمہور مفسرین کے تبت یدا یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اسی لیے ترتیب یہ بتائی گئی کہ اللہ جل شانہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق والی پہلی 5 آیتیں نازل فرمائی، بعد میں سورہ نون کی 7 آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہوئی، سورہ مزمل کی 7 آیتیں نازل ہوئیں، پھر 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ، اس کی بھی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب نظام کے ساتھ 5 پھر 7 7 7 7 پھر اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے وہ تبت یدا ہے، پھر وہاں بھی 5 ہیں۔ گویا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد سے لے کر سورہ لہب تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 7 7 ہیں، پھر آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہیں وہ آ کر تبت یدا ہے۔
اس میں مختلف قسم کے نکتے علماء نے بیان فرمائے۔ اول بھی 5 آیت، آخر بھی 5 آیت۔ اول پڑھنے کو کہا گیا اور کیسا پڑھیں؟ فرمایا والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر قلم کے سلسلے میں فرمایا، اس لیے کہ دوسرے اقرا کی میں اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے اللہ نے قسم کھائی تھی، تو اس قلم کے اللہ نے یہاں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، یوں کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ ایک ہے دعوت کا حکم اور یہ ایک ہے دعا کا حکم، یہ ایک ہے دعوت کا حکم، اللہ کے دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا نظام اور ترتیب یہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ علم الانسان ما لم یعلم، قلموں سے اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ وہ لوگ قلم سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، قلم سے لکھے ہوئے کتاب پڑھتے ہیں، تحریر پڑھتے ہیں، تصنیف پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو علم الانسان ما لم یعلم اللہ سکھائے گا۔ اور آپ کا کام دعوت دیتے رہیے اور دعوت کے ساتھ دعا کرتے رہیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، اللہ سے خوب مانگیے، اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے رویا کیجیے، اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیے، نام لے لے کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کیجیے، یہ حکم دیا گیا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا، یہ اشارہ دے دیا کہ آپ دعا کیسے مانگیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعا کی ترتیب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے سامنے کہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے ملعون لوگوں سے پناہ مانگیے، ضالین لوگوں سے پناہ مانگیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو صورت نازل فرمائے وہ سورہ لہب ہے۔ اللہ نے بتا دیا آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کے کام دعا کرنا ہے، آپ کا کام اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ توہین کا معاملہ کرے گا، آپ بے فکر رہیے، اس توہین والوں سے نمٹنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا فیصلہ سنا دیا کہ تمہارے چچا کیوں نہ ہو، حسب والا کیوں نہ ہو، نسب والا کیوں نہ ہو، عہدے والا کیوں نہ ہو، مال والا کیوں نہ ہو، آپ کا خاص رشتہ دار والا کیوں نہ ہو، سید سادات سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی تباہی لازم ہے۔ جیسے ابو لہب کے لیے تمام چیزیں تھیں، لیکن وہ انتہائی قسم کا بدخلق بھی تھا اور بے ادب بھی تھا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اتنی بڑی بات سنا دی اس کے لیے کہ وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، نیست و نابود ہوگا۔ اس کے پیچھے پس منظر ایک تو گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، وا صباحا، لوگ صبح کے سلسلے میں او تباہی کی صبح، او تباہی کا دن۔ اس زمانے میں جس کسی اہم خبر دینی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں قبائلوں کا راج ہوتا تھا۔ جب قبائلوں کا راج ہوتا تو قبیلے والے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، حملہ کرتے تھے اور جنگیں ہوتی تھیں، اور قبیلے والے اپنے سلطنت کو بڑھانے کے لیے قبیلے پر حملے کرتے تھے۔ تو جب قبیلے کے حملوں کی خبر دینے کا نمبر آتا تو پہاڑ پر لوگ کھڑے ہو جاتے، پہاڑ پر ایلچی کھڑا ہو جاتا، پہاڑ پر نمائندہ کھڑا ہو جاتا، پہاڑ پر مخبر کھڑا ہو جاتا، اور کھڑے ہو کر بدن کے کپڑے نکال دیتا، جو شرٹ وغیرہ ہیں نکال کر اس کو
لہراتا، لہراتے وقت سمجھ جانا چاہیے وہ بہت اہم خبر دی جا رہی ہے۔ جن لوگوں تک اس کی آواز پہنچ سکتی تھی وہاں تک وہ آواز پہنچانے کی کوشش کرتا، اور جہاں تک آواز نہیں پہنچتی وہ اشارے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور وہ عموماً جو پیچھے سے قبیلے حملے کرنے والے ہوتے تھے ان کی خبر دینے کی وہ ایک اشارہ، ایک پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی حال آپ جانتے تھے کہ کوئی اہم خبر پہنچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اس طریقے سے لہراؤ، اور لہرانے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو خبر پہنچانی وہ پہنچا دو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آج جو صفا پہاڑی ہے وہ پہاڑی نہیں، اس زمانے میں پہاڑ اونچا اور نیچے ایک گہرا، پھر اس کے بعد ایک میدان، اس میدان میں لوگ کھڑے ہو کر جو مخبر خبر دے رہا ہے وہ سنا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی والا عمل، یعنی کپڑا اتار کر لہرانے والا عمل آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے تجدید کروائی، آپ میرے سلسلے میں کیا سوچتے ہو، کیا یقین رکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو فرمایا ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہیں۔ تب آپ نے پیچھے ایک عمل سے آپ یہ بتا رہے تھے، دیکھو میں ایک نبی ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، دنیا بھی دیکھتا ہے آخرت بھی دیکھتا ہے۔ اور آپ جو چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے آپ عملی طور پر یہ بتا رہے تھے میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے پیچھے جو پہاڑ کا وہ علاقہ جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں، گویا دنیا بھی دیکھ رہا ہوں آخرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں آپ نے دعوت کی، یعنی یہ دعوت دینے سے پہلے آپ نے کھانا کھلایا، تمام لوگوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے دعوت دی۔ اس وقت میں جب خبر مخبر، اس لیے کہ ابو لہب جو ہوا، ابو لہب بڑا بزدل ہوا کرتا تھا، اسے بڑا ڈر ہوتا تھا حملے سے، جنگ سے، جو لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اس سے بڑا ڈر ہوتا تھا۔ اسی لیے بدر میں بھی ابو لہب نہیں آ سکا، احد میں بھی نہیں آ سکا، اب احد میں تو تھا ہی نہیں، بدر میں آیا ہی نہیں۔ اس کو ایک بندے سے کچھ معاملہ تھا، لین دین تھا، اس نے کہا میں تیرا پورا قرض معاف کر دوں گا، تو بشرط یہ ہے کہ تو جا اور میرے طرف سے جنگ میں شریک ہو جا۔ ایک طرف اتبا بہادر تھا، وہ تو تھا جنگ میں، ابو جہل بہادر وہ بھی جنگ میں تھا، لیکن یہ بڑا بزدل تھا، تو اس لیے یہ آیا نہیں اور یہ کسی اور کو بھیج دیا۔ تو لڑائی اور جنگیں اور حملوں سے اسی بڑی گھبراہٹ تھی، تو اس لیے دوڑتا ہوا آیا، کہاں سے حملہ ہو رہا، کہاں سے حملہ ہو رہا۔ یہ حملہ اس لیے پوچھنے کے لیے آیا تاکہ جلدی بھاگنے میں آسانی ہو، جلدی فرار ہونے میں آسانی ہو، اس لیے یہ آ کر پوچھنے لگا کہ ذرا بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ جب اس نے سنا، یہ دوڑتا ہوا آیا یہ بات سننے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، کہاں سے حملہ ہے، کیا ہونے والا ہے۔ جب اس نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ پورے دن، ایک دن دو دن نہیں، پورے دن تباہی ہو، جتنے دن ہیں وہ تمام دن تباہی ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع فرمایا؟ ایک روایت میں ہے اس نے یہ اعلان سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہم لوگ اگر تمہارا دین قبول کریں کیا ہم لوگوں کے لیے الگ سے عزت ملے گی، الگ سے عہدہ ملے گا، الگ سے شان ملے گی، الگ سے کوئی ہمارے لیے درجہ ملے گا؟ تو کہا گیا نہیں بھائی، ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو الگ سے عہدہ، الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ عام بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، سب کے ساتھ یکساں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں صفیں الگ نہیں ہوتی، ان کے امام الگ نہیں ہوتے،
وہ سب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، جیسا عام لوگ رہتے ویسا رہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم، فرمایا تیرے دین میں جب ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کے دین پر پھٹکار ہو، آپ کے دین پر لعنت ہو۔ اس طرح نعوذ باللہ اس نے دین کی دعوت کی توہین کی۔ وہ توہین کی وجہ سے تبت یدا والی آیت نازل ہوئی، وہ صورت نازل ہوئی۔ جب ام جمیل، تیسری بات کیوں کہی جاتی ہے، ام جمیل کو جس وقت اس بات کی اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور نے شان میں گستاخی کی ہے میرے شوہر کے، یعنی چچی بھی تھی اور ابو لہب چچا تھا، تو اس نے جب یہ سوچا کہ اس نے شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے کیا کیا، ام جمیل وہ پتھر لے کر آئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پھینکنے کے لیے اور آپ کی توہین کرنے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ایک عورت مارتی ہے تو لا محالہ مردوں کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو جب وہ پتھر لے کر آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول وہ آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کی توہین کرنے والی ہے، کیا میں جا کر روکوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ آئی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہیں پر ہیں لیکن آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہاں گئے، وہ بھاگ گئے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش، اور جو کچھ کہنا تھا برسنا تھا خوب برسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ مزممن، وہ شاعرہ بھی تھی، مزممن قلینا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد کے معنی ستودہ، تعریف کردہ، جن کی تعریف کی گئی ہو، جن کی تعریف کی جا رہی ہو ان کو محمد کہتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا مزممن، مزمم کے معنی یعنی جس کی توہین کی جائے، جس کو ذلیل کیا جائے، جس کو رسوا کیا جائے، جس کی مذمت کی جائے اسے مزمم کہتے ہیں۔ کہا مزممن قلینا، وہ شاعرہ ہونے کے اعتبار سے اشعار کے ٹائپ میں اس نے کہا مزممن قلینا، کہ مزمم کو ہم نے ٹھکرا دیا، الگ چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ محمد کہنے کے بجائے مزمم کہہ رہی ہے۔ میں محمد کہہ کر ان کی شان میں اضافہ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے محمد کہنے کے بجائے مزمم کہا، اور فرمایا کہ دوسرا مصرع کہ ہم نے وَحُکْمُهُ أَبَيْنَا، وَحُکْمُهُ، اور اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو ہم نے انکار کر دیا، ہم نے اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اس طرح اس نے اپنے اعتبار سے دو تین جملے کہے اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فکر مند ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جب یہ صورت سنائی گئی بہت بڑا رسوا ہوا ابو لہب کہ میرے سلسلے میں ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد چیچک کی بیماری آئی اور بدن سڑنے لگا، بدن گلنے لگا، اور بدن میں
ایسا تعفن اور ایسی بدبو اور ایسے خطرناک قسم کی ایک زہریلا مادہ پیدا ہو گیا کہ آخر بڑی رسوائی کے ساتھ اسے گھر سے نکالنا پڑا اور اسی حالت میں اس کی موت بھی پیش آئی۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ سورہ تبت یدا میں آپ غور کریں گے کہ آخر میں قلقلہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور آخر میں جب با 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 چاروں آیتوں میں با ہے، پانچویں آیت سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، مسد پر ختم ہوا، 5 آیتیں بابا پر ختم ہوئی اور آخر میں مسد پر ختم۔ تو یہ لنک یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے بعد جو سورہ شروع ہوئی ہے وہ قل هو اللہ احد، اب وہاں مسد اور یہاں احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ غور کریں گے تو ہر جگہ پر آپ کو آخری آیت سے ایک عجیب سی نسبت، ایک عجیب سا جوڑ نظر آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رموز وغیرہ کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ دیں گے تو اس میں آ کر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آ کر میں نے جو کہا ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا کے بعد سورہ احد رکھا، اور اس کی لنک کیا قرات کے اعتبار سے مسد، اس میں دال ہے، اس کے بعد کی صورتوں میں بھی دال شروع ہو گئی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایک رابطہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں تبت یدا کے سلسلے میں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کے اعتبار سے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔